کئی سال پہلے ایک پرسکون وادی میں ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام رحیم تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی۔ کچی مٹی کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا، تھوڑی سی زمین اور 2 بیل جن سے وہ کھیت جوتتا تھا۔ رحیم کی آمدنی بہت کم تھی مگر اس کا دل سکون سے بھرا ہوا تھا۔ رحیم ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتا، سونا ہاتھ کو بھرتا ہے مگر ایمانداری دل کو بھرتی ہے۔ اسی ملک میں ایک بادشاہ بھی رہتا تھا جو اپنی نیکی کے لیے نہیں بلکہ لالچ کے لیے مشہور تھا۔ اس کا محل سنگ مرمر کا تھا، دیواریں سونے سے سجی تھیں اور تخت جواہرات سے چمکتا تھا۔ مگر دولت جتنی بڑھتی گئی اس کی بھوک بھی بڑھتی گئی۔ وہ روز نئے ٹیکس لگاتا تاکہ اس کا خزانہ بھرتا رہے۔ ایک گرمی کی دوپہر بادشاہ اپنے لشکر اور وزیروں کے ساتھ دورے پر نکلا۔ جب وہ رحیم کے کھیت کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو ننگے پاؤں دھوپ میں ہل چلاتے دیکھا۔ اس کے کپڑے پر پیوند لگے ہوئے تھے اور چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے رک کر پوچھا، اے کسان، تو اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ کہاں ہے تیرا خزانہ؟ کہاں ہے سونا؟ رحیم نے مسکرا کر کہا، میرے بادشاہ، میرا خزانہ وہ روٹی ہے جو پسینے کی کمائی سے آتی ہے اور وہ سکون ہے جو میرے دل میں ہے۔ بادشاہ نے ناک سکوڑ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کسان کے جھونپڑے کی تلاشی لو۔ سپاہی دوڑے اور ہر چیز الٹ پلٹ دی۔ برتنوں میں دیکھا، بستر کے نیچے جھانکا، زمین کھودی مگر کچھ نہ ملا، صرف چند پرانے اوزار، تھوڑا سا اناج اور ایک پرانا کمبل۔ بادشاہ غصے میں بولا، تمہیں شرم نہیں آتی غریبی میں جینے کی؟ دولت ہی طاقت ہے، اس کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ رحیم نے پرسکون لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، سونے سے کھانا خریدا جا سکتا ہے مگر سکون نہیں۔ لالچی آدمی جس کے پاس خزانے بھرے ہوں وہ خوف میں جیتا ہے۔ میں غریب ہوں مگر ہر رات سکون کی نیند سوتا ہوں، اور یہی میرا خزانہ ہے۔ یہ الفاظ بادشاہ کے دل کو لگے۔ اس نے دیکھا کہ رحیم کے بچے لکڑی کے کھلونے سے کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ اس کی بیوی گھڑا اٹھائے پانی لا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا مگر سچی خوشی تھی۔ بادشاہ پہلی بار شرمندہ ہوا۔ اسے اپنا محل یاد آیا جہاں سونا تو تھا مگر سکون نہیں تھا، کیونکہ اس کے محل میں بے سکونی کا راج تھا۔ بادشاہ کو اپنی دعوتیں یاد آئیں جہاں کھانا ضائع ہوتا تھا جبکہ رعایا بھوکی رہتی تھی۔ اس نے آہ بھری اور کہا، کسان، آج تم نے مجھے وہ سبق دیا ہے جو خزانے بھی نہ دے سکے۔ اصل دولت سونے میں نہیں بلکہ ایمانداری اور قناعت میں ہے۔ بادشاہ نے رحیم کی ایمانداری اور قناعت پسندی سے خوش ہو کر اس کو دریا کے کنارے زرخیز زمین انعام میں دے دی۔ رحیم نے وہاں فصل اگائی، اپنے گھر کو سنوارا اور پڑوسیوں کی بھی مدد کی، مگر خوشحالی کے باوجود وہ عاجزی اور نیکی پر قائم رہا۔ بادشاہ بھی بدل گیا۔ اس نے ٹیکس کم کر دیے اور رعایا کے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لیا۔ جلد ہی سارا ملک خوشحال ہو گیا، کیونکہ بادشاہ نے سمجھ لیا تھا کہ دولت خزانہ نہیں بلکہ سچائی ہی اصل خزانہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ لالچ دل کو اندھا کر دیتی ہے، مگر ایمانداری اور قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔